السلام علیکم۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج میں جو گفتگو لایا ہوں وہ ستاروں کی روشنی میں کہ سٹارز کیا کہتے ہیں، زائچہ کیا کہتا ہے، استخارہ کیا کہتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں یہ کیا بولتی ہیں۔ ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں، اور یہ کیسے بولتی ہیں، کب بولتی ہیں، ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ سے یہ گفتگو کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، ہر روز نت نئی باتیں میری سنتے چلے جائیے۔ ایک سوال آیا ہے، کوشچن ایک لیڈی یہ کر رہی ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی سکھ کا سانس نہیں ملا، نہ ہی کوئی خوش نصیبی ہوئی۔ ہمارے ماں باپ بھی غریب تھے اور آگے ہسبینڈ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بتائیں کہ کبھی قسمت بدلے گی اور حالات اچھے ہوں گے کیا؟ وہ یہ سوال کر رہی ہیں۔ آپ نے جو مجھے اپنا نام بتایا ہے، آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کا نام پروگرام میں دے دوں۔ آپ کا نام سدرا ہے، اور مدر نیم آپ نے جو مجھے بتایا ہے، ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ بتایا ہے۔ تو سدرا، آپ کے جو سوال کا جواب یہ ہے کہ ستارے یہ کہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کے حساب سے شادی کے بعد اس طرح کے حالات اکثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی شادی جن صاحب سے ہوئی، ان کا ستارہ اور آپ کا ستارہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جب شادی کی جاتی ہے تو والدین کو یہ چاہیے کہ زائچہ ملوائیں، کنڈلی ملوائیں، استخارہ کروائیں۔ اب تو لوگ بڑے عقل مند ہو چکے ہیں، اب تو لوگ باقاعدہ زائچے بنواتے ہیں، زائچے ملواتے ہیں، اور 2-3 جگہوں پہ کنسلٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو یوٹیوب پہ بڑے بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں۔ میں خود آپ سے اس پروگرام میں آتا ہوں، اور میرے پروگرام FM 100 اسلام آباد میں بھی چلتے ہیں۔ ہر جمعرات کو صبح 11 بجے سے 12 بجے تک میں لائیو شو کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں بھی میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ ستارہ کیسے ملایا جاتا ہے۔ آپ کا ستارہ سدرا جو ملا جس صاحب سے جن کا آپ نے نام دیا ہے، ان سے ستارہ بنا نہیں آپ کا، آپ کی کنڈلی ان کے ساتھ مل نہیں، میچ نہیں کر پا رہی۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی والے دن، جو مہندی والے دن تھی، مہندی والے دن جب آپ کو مہندی پہ لے کر گئے تو ایک دم آپ کے پاؤں میں بلڈ نکل آیا تھا۔ وہ کیا چوبا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ غور کیجئے، آپ کے دائیں پاؤں میں نیچے بالکل کوئی چیز چھپ گئی اور کافی زیادہ بلڈ نکلا، بہت آپ کو بینڈیج لگائی گئی، پٹیاں لگائی گئی، حالانکہ وہ مہندی کی رات تھی، مہندی والے دن کچھ سمجھ نہیں، حالانکہ وہاں پہ اور لوگ بھی چل رہے تھے، کسی کو کچھ نہیں چوبا، آپ کو چوبا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ستارہ نہیں مل پا رہا تھا، ستارہ میچ نہیں کر پا رہا تھا، ستارے نے کام ہی نہیں دکھایا، اور جس شخص سے آپ کی شادی وہ وہاں پہ مس میچ تھا۔ اب اس کا اپائے بھی ہوتا ہے، اس کا اپائے یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو اپائے کرنا چاہیے۔ اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس کا یہ اپائے بتاؤں گا کہ آپ کو ایک کالے رنگ کا بکرا صدقہ دینا چاہیے تھا۔ آپ کو فوری طور پر جب آپ کے پاؤں میں بلڈ نکلا، آپ کو کالے رنگ کا بکرا آپ کے والدین کو ذبح کروانا چاہیے تھا۔ اس کی قیمت صرف 10,000 روپے ہونی چاہیے تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ 10,000 کا بکرا ذبح ہوتا، اور ذبح ہونے کے بعد اس کا خون بکرے کا آپ کے سامنے بہایا جاتا بکرے کا، اور اس کے بعد بکرے کو اٹھار کے کسی جگہ پہ پہنچا دیا جاتا جہاں پہ لوگوں کو کھانا بنتا، جہاں یتیموں کا کسی آرفینج ہاؤس میں بھیج دیتے، یتیم خانے میں بھیج دیتے، یا ایڈی سینٹر میں بکرے کو بھیج دیتے، تاکہ وہ جو بکرا ذبح ہوتا اس سے یہ ہوتا کہ آپ کی مہندی کی رات آئی، مہندی میں جو بلڈ نکلا، اس بلڈ نکلنے سے فوری صدقہ دے دیا گیا۔ اب بکرے نے اپنے اوپر لے لیے، صدقہ دے دیا، صدقہ دینے کے بعد اگلے دن آپ کی بارات ہوئی، اور بارات کے بعد آپ کے گھر میں رونق ہوتی۔ اب بارات والے دن کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ہسبینڈ جس وقت آپ کے پاس آئے، اچانک وہ ان کا پاؤں بیڈ سے ٹکرایا اور ان کے پاؤں میں موچ آ گئی، لیفٹ پاؤں میں۔ یہ غور کیجئے گا، آپ کے ہسبینڈ کے لیفٹ پاؤں میں موچ آ گئی۔ اب موچ آ گئی تو ایک دم وہ کراہنے لگ پڑے، اوہ اوہ، انہوں نے اوہ کیا۔ یس، ایسا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صدقہ دے دیتی بکرے کا تو یہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ اگر ہسبینڈ کی طرف سے بکرا صدقہ دے دیا جاتا، ذبح کر دیا جاتا، تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ لہذا دونوں فیملیوں نے صدقے کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ کے میاں 7 دن تک پاؤں کی تکلیف میں مبتلا رہے۔ آپ کے پاؤں میں بلڈ آ گیا تھا، بلڈ نکلا جو کہ آپ نے بینڈیج کی ہوئی تھی، پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ اب لہذا 7 دن تک آپ کے ہسبینڈ بیمار رہے، پاؤں میں درد رہی ان کے۔ 7 دن بعد ان کی درد ختم ہو گئی، اور آپ کی جو پاؤں میں بلڈ نکلا تھا، آپ بھی آلموسٹ 7 دن بعد آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ ایسا ہوا نا؟ اگر ان چاری باتوں پہ غور کیجئے تو آپ کی کنڈلی نہیں ملی،
آپ کا ذائچہ نہیں ملا، آپ کا استخارہ نہیں ملا، اور استخارہ نہ ملنے سے مس میچ ہوا۔ آپ نے کہا کہ میری شادی، میں غریب فیملی سے تھی، میری شادی بھی غریب سے ہو گئی۔ نو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ غریب فیملی سے تھی، بہت سی غریب لڑکیاں شادی کے بعد دولت مند ہو جاتی ہیں۔ وہ کیوں؟ آپ کے قدم جس گھر میں پڑتے ہیں، اب لڑکی اس گھر میں یا تو دولت لے کر آتی ہے، یا نوشت لے کے جاتی ہے، یا بربادی لے کے جاتی ہے، یا تباہی لے کے جاتی ہے، یا ایک دم اس گھر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ آپ کی چونکہ ستارے ہی نہیں ملتے تھے، ستاروں کو ملانے کے لیے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپائے کرواتے ہیں، ریمیڈیز دیتے ہیں، اس ریمیڈی سے اپائے ہو جاتا ہے۔ اب جب ریمیڈی دے دی جاتی تو آپ اس گھر کی دیوی بن جاتی، لہذا ریمیڈی آج تک نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ آخر آپ نے مجھے کہیں سنا اور آپ نے اپنے سوال بھیج دیے۔ دیکھیں سدرا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ستارے مس میچ ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں سپونٹینیسلی، کوئی بات نہیں، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، نو پرابلم۔ آپ نے کہا 2 بچے بھی ہو گئے اور بچے بہت پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، نو پرابلم۔ اب اس کا حل ہے، دیکھیں جب حل نکلنا ہوتا ہے تو انسان کو کسی اچھے انسان سے ملوا دیا جاتا ہے۔ انسان کا دارو ہے۔ آپ نے مجھے کسی پروگرام میں سنا اور آج آپ نے مجھے جو لکھا، اور میں آپ کا خط آج دنیا میں پیش کر رہا ہوں، لوگوں کو بھی سنا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، اور آپ کو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں۔ فوری طور پر 12,000 روپے والا ایک کالے رنگ کا بکرا لا کے گھر پہ باندھ لیں، اس کی قیمت 12,000 روپیہ ہو، اس بکرے کو باندھ لیں۔ آپ نے ہر روز اس بکرے کو ہاتھ لگانا ہے، آپ کے ہسبینڈ نے بھی ہاتھ لگانا ہے، اور بچوں نے بھی ہاتھ لگانا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، یہ صدقہ ہے، آپ کو 12,000 کا بکرا ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ آپ پیسے جمع کر لیں، پیسے جمع کرنے کے بعد 12,000 کا بکرا لیں، بکرے کو گھر میں باندھ لیں، بکرے کو روز کھانا پینا ڈالیں۔ 11 دن کے اندر اندر بکرا مر جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ بکرے کا پیٹ پھولے گا، بکرے کو موشن لگ جائیں گے اور بکرا مر جائے گا۔ جب بکرا مر جائے تو بکرے کو اٹھا کر کہیں کوڑے میں ڈال دیں۔ آپ محسوس کریں گی ایک دم گھر میں سکون آ گیا، گھر میں ماحول ٹھیک ہونے لگ پڑا، سکون ہونے لگ پڑا۔ آپ کہیں گے سکون آ رہا ہے، اسی صدقے پہ رکنا نہیں ہے۔ ٹھیک نیا چاند جب چڑھے گا، نیا چاند چڑھتے ہی، چاند کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی تاریخ کو آپ نے ایک کالے رنگ کی مرغی لینی ہے۔ مرغی کو اپنے جسم سے ایسے ملنا ہے، مل کے اس کو جھاڑنا ہے، پھر ملنا ہے، جھاڑنا ہے، پھر لیگ سے ملنا ہے، جھاڑنا ہے، بیک سے ملنا ہے، جھاڑنا ہے، اور اس کو 7 دفعہ سر سے وارنا ہے، اور وارنے کے بعد آپ نے مرغی کو کسی غریب کو دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو محسوس ہوگا گھر میں سکون آ گیا، گھر کی کایا پلٹ لگ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سواج سٹون کا یلو اگیٹ جو کہ 13 کیرٹ کا ہو، اس کو لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، جو کہ منگل والے دن پہننا ہے، ٹھیک 12 بجے۔ پہنتے ہی آپ نے کالے ماں کی دال کو اپنے سر سے ایسے 7 دفعہ پھینکنا ہے، ایسے پھینکنا ہے 7 دفعہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ سٹون آپ نے سارا دن پہن کے رکھنا ہے، رات کو اتار دیا کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گی، ایک دم زندگی میں چینج آ گیا، زندگی میں ایک دم بالکل چینج آ گیا۔ یہ چینج آپ کی لائف کے ساتھ آئے گا، آپ سے اٹیچ ہسبینڈ بھی بہتری کی طرف آنے لگ پڑیں گے، آپ کے بچے بھی سکون ہونے لگ پڑیں گے۔ ان باتوں پہ غور کیجیے، جو سمجھ نہ آئے آپ کال کیجیے، آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔